بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ ہمارے یہاں وضو خانوں پر مسجدوں میں خاص کر دعا لگائی ہوئی ہوتی ہے دیوار پر، بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کہ وضو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر اتوضأ لرفع الحدث یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بھی بات صحیح نہیں ہے۔ وہ جو پہلی دعا لکھی ہوئی ہے بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام، کسی بھی صحیح سند سے یہ دعا ثابت نہیں ہے، اور وہ جو اتوضأ لرفع الحدث ہے وہ دعا نہیں ہے، وہ وضو کی نیت ہے۔ اس لیے بات سمجھیے کہ ہمیں کس طرح وضو کرنی ہے اور وضو میں کیا دعا پڑھنی ہے۔ دیکھیے، وضو شروع کرنے سے پہلے یا تو صرف بسم اللہ پڑھیے، بخاری وغیرہ میں صرف بسم اللہ کا لفظ ہے، یا تو صرف بسم اللہ پڑھیے، یا پھر بسم اللہ والحمد للہ، بس اتنا پڑھیے، بسم اللہ والحمد للہ۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ جو دعا ہے بسم اللہ والحمد للہ، یہ دعا حدیث کی ایک کتاب ہے المعجم الصغیر، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ، جب تو وضو کرے تو پڑھ لیا کر بسم اللہ والحمد للہ۔ کیا فضیلت ہے؟ حضور نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو تیرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں وہ تیرے لیے نیکیاں لکھتے ہی رہتے ہیں۔ اگر تو نے یہ دعا پڑھ لی ہے تو جب تک تیری وضو ٹوٹ نہ جائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں صرف غفلت کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے۔ اس لیے ہم اس دعا کو پڑھیں، یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے، بسم اللہ والحمد للہ۔ گویا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے، اللہ تیرے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ تیری تعریف ہے اس لیے کہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی، تو نے مجھے پاک ہونے کی توفیق دی، اس پر وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پہلی دعا بتائی وہ بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، اور وہ وضو کی نیت ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ ہے اصل پڑھنا، بسم اللہ پڑھیے یا بسم اللہ والحمد للہ پڑھیے۔ پھر وضو کے درمیان میں ایک دعا ثابت ہے جو سنن نسائی کے اندر ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اس کو ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ وہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ ترجمہ سنو، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، اے اللہ میرے گھر کو وسیع فرما، میرے گھر میں وسعت فرما۔ اب وسعت میں بہت کچھ آ جاتا ہے، برکت کے اعتبار سے آج ہر انسان پریشان ہے کہ اللہ برکت نازل فرما، جھگڑے ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، سب کچھ اس میں آ گیا۔ ووسع لی فی داری، اور تیسرے نمبر پر ہے وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے رزق میں برکت اتار دے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ آج رزق کے لیے پریشان ہے لیکن کبھی وضو میں بیٹھ کر دعا نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ دعا صحیح سند سے ثابت ہے۔ تو یہ دعا کبھی بھی پڑھنا ہے، بیچ میں آپ ایک مرتبہ پڑھیے، 2 مرتبہ پڑھیے، 3 مرتبہ پڑھیے، پڑھتے رہیے آپ مسلسل۔ تو بہرحال یہ دعا آپ کو درمیان میں پڑھنا ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی دعا وضو کے درمیان میں صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اخیر میں دعا پڑھنا ثابت ہے جو ترمذی شریف کے اندر ہے، کیا ہے؟
اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اس میں جو انگلی اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف، یہ انگلی اٹھانا ثابت نہیں ہے، صرف پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ اور دعا پڑھیے اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، ترجمہ ہے اللہ تو مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا اور تو مجھے پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا۔ گویا یہ وضو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ تو نے میرے جسم کو صاف کروا دیا، پاک کر دیا، اے اللہ میرے دل کو بھی پاک کر دے، توبہ کے ذریعے سے مجھے اس توبہ کی توفیق عطا فرما۔ آپ دیکھیے، ایک ہمیں لگتا ہے یہ عمل کتنا چھوٹا سا ہے، لیکن اس عمل میں کتنے حقائق اور کتنی بڑی بڑی چیزیں چھپی ہوئی ہے، لیکن ہم لوگ کسی بھی عمل کو اچھی طرح کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے وضو کو ہی ایسا بنا دے کہ وہ وضو ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔